وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، اور چاہیے کہ تم میں ایک گروہ ہو. کیسا گروہ؟ یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف لوگوں کو بلاتا رہے، اسلام کی طرف بلاتا رہے، دین کی طرف بلاتا رہے، قرآن و سنت کی طرف بلاتا رہے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور کیا کرے؟ نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پوری امت اور پھر اس میں سے ایک گروہ، ایسے ہی ہے نا، منکم، تم سب میں سے، یعنی جہاں بھی مسلمان رہتے ان سب مسلمانوں میں سے ایک گروہ اس کام کے لیے خاص ہو. کس کام کے لیے؟ جو اسپیشلی ڈیڈیکیٹڈ ہو کر فل ٹائم یہی کام کریں گے. کیا؟ یدعون الی الخیر. نمبر ایک، خیر کی طرف بلانا. اب ایک معنی تو وہی ہے کہ قرآن کی طرف بلانا، سنت کی طرف بلانا، جیسے وہ امام باقر نے معنی کیا. اور خیر ویسے بھی ہر طرح کی بھلائی ہے جو شریعت سے متصادم نہ ہو. دوسری بات ہے کہ خود دین کی طرف بلانا، یعنی دین کی طرف لوگوں کو لانا، اسلام کی طرف بلانا. اور نمبر دو یہ کہ جو لوگ اسلام کے اندر ہیں اگر وہ خرابیاں کریں تو ان کو ان خرابیوں سے روکنا. اچھا، اس کو آپ یوں ہی سمجھیں کہ جیسے ایک کام تھا کہ آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے بلایا جائے، ٹھیک ہے نا، آپ کو بلایا گیا، فلائر بانٹے گئے، فون کیے گئے، گھروں سے بلایا گیا، کچھ دوستوں نے آپس میں ایک دوسرے کو بلایا، ٹھیک ہے نا، آ گئے آپ. اب یہ نہیں کہ ایک دفعہ آ گئے تو بس یہاں کام ختم ہو گیا کہ ہم آ گئے قرآن پڑھنے پڑھ رہے ہیں. اب اگلا کام کیا ہے؟ قرآن پڑھتے ہوئے، نیکی کا کام کرتے ہوئے، پھر اگر کوئی خرابی ہو رہی ہے، کوئی راہ سے ہٹ رہا ہے تو اس کو چھوڑ نہ دیا جائے، بلکہ کیا فرض بنتا ہے؟ اس کو موڑ کے خیر اور حق اور بھلائی کی طرف واپس لایا جائے. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اب اس میں آپ دیکھیے کہ امر بالمعروف تو پھر بھی آسان ہے، کسی کو یہ بتا دینا کہ یہ کر لو، اچھا یہ نہیں، یہ زیادہ اچھا ہے، وہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو. لیکن جو آخری کام ہے، اسی لیے شاید اس کو یہاں آخر میں رکھا گیا ہے، انتہائی مشکل کام ہے، کیونکہ یہ انسانی طبیعت پر انتہائی بھاری ہے. جب تک آپ کسی کو صرف یہ بتائیں نا یہ بھی اچھا، یہ کر لو، وہ کر لو، وہ خوش ہوتا ہے. اور جس دن آپ اس کو یہ بتائیں کہ یہ نہیں کرو اور تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس دن وہ ناراض ہو جاتا ہے. اور یہ کام بھی انسان صرف جب تک اللہ کے لیے خالص نہ ہو نہیں کر سکتا، یہ کیا نہیں جا سکتا، یہ آسان نہیں ہے. یہ کام کرنا کیا، لوگوں کی ایک طرح سے دشمنی اور نفرت مول لینا. لیکن اگر انسان سنسیئر ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اگر لوگ ناگواری کا اظہار کریں بھی، ناپسند کریں بھی، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سچائی ضرور رنگ لائے گی. اور وہی لوگ جن کو آپ کی نصیحت کڑوی لگتی تھی اور آپ کا ڈسپلن برا لگتا تھا اور آپ کی سختی ناگوار تھی، وہی آپ کی قدر کریں گے. کیونکہ جیسے ماں باپ بچوں کے اوپر سختی کرتے ہیں نا، وہاں نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، بچوں کو کب اچھا لگتا ہے؟ کوئی بات ہے جو اچھی لگے انہیں؟ وہ سمجھتے ہیں سب سے بڑے دشمن ہمارے ماں باپ ہیں اور تو کوئی ہمیں نہیں روکتا. لیکن بڑے ہو کر پھر ایسے بچے جو واقعی اس سختی کا کوئی نتیجہ دیکھیں زندگی میں، تو وہ سب سے زیادہ قدردان بھی کس کے ہوتے ہیں؟ ماں باپ ہی کے ہوتے ہیں. اور اگر زندگی میں قدر نہ کریں تو مرنے کے بعد تو ضرور کرتے ہیں. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک چیز اپنی ذات کے فائدے اور اپنے کسی غرض کے بغیر بالکل خالصتاً دوسرے کی بھلائی کے لیے کریں. ایک تو یہ نا کہ آپ کو کوئی چیز پرسنلی اچھی نہیں لگ رہی تو آپ کسی کو روک رہے ہیں، مثلا یہ شور مجھے اچھا نہیں لگ رہا تو شور بند کر دو. یہ نہیں، یہ دیکھنا کہ یہ چیز اس کے لیے ہلاکت خیز ہے، اگر یہ غلط کام کرتا رہا تو اس کی پکڑ ہو جائے گی، یہ تو گر پڑے گا ہلاکت میں، مجھے اس کو روکنا ہے اس کی خاطر اور پھر اللہ کی خاطر. اپنی ذات کا فائدہ نہیں ہے اس میں، اپنی ذات کو تو واپس کیا ملے گا؟ شاید چند باتیں ہی سننی پڑے. اللہ کسی محسن کا اجر ضائع نہیں کرتا، اس کا اجر لازماً اس کو ملے گا. اور یہی یہ یقین دہانی اس سے یہ کام کروا لیتی ہے کہ میں چونکہ مخلص ہوں، میں چونکہ اپنی ذات کے لیے یہ نہیں کر رہا، میں چونکہ دوسرے ہی کے فائدے میں کر رہا ہوں، میں چونکہ اللہ کے حکم کے تحت کر رہا ہوں، اس لیے اعلان ہے کیا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، الٹیمیٹلی یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. کامیابی انہی کے لیے ہے جو یہ کام کریں، اور جو یہ نہ کریں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں. وَلْتَكُن مِّنكُمْ
أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون